کو شرک پر آمادہ کرتے تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی مگر ان کو اف نہیں کیا جائے گا، ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی، لیکن ان کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی واضح مثال اپنے باپ کے ساتھ میں جو واقعہ ان کا ہے ہمارے سامنے ہے۔ ان کا باپ ان کو جس لہجے میں مخاطب کر رہا تھا، آپ غور فرمائیں، کہنے لگا لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم تو کیا بات لے کر آیا، میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ رجم کے معنی ہوتے ہیں انسان کو آپ زمین میں گاڑ دیں، سر اس کا باہر ہو، پتھروں سے لے کر اس کو آپ ہلاک کر دیں۔ باپ نے دھمکی والے انداز میں کہی، بیٹا تو بڑا بن گیا ہے، ہمارے ساتھ میں ہمارے دین اور مذہب کے خلاف تو باتیں کر رہا ہے، ہم تو رجم کر دیں گے۔ یا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ کیا ہے مجھے چھوڑ کر تو چلے جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سخت کلامی نہیں کیا، کہا سلام علیک، بابا جان سلامتی ہوں آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے رکھے۔ یہ سلام نہیں تھا بلکہ آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے رکھے، ہدایت کی راہ آپ کو دکھائیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان جملوں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعائیہ کلمات کو اختیار کیا، حالانکہ وہ آسان جملے نہیں ہیں۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، لام تاکید کے لیے عربی میں آتا ہے اور ساتھ میں نون تشدید والا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا ضرور۔ بڑے سخت انداز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے نقل کیا ہے۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جو رویہ اختیار کیا وہ ہم تمام کے لیے درس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں رکھا ایک انسان کے لیے کہ اپنے باپ کے ساتھ میں یا اپنی ماں کے ساتھ میں وہ اس طرح کا لہجہ اختیار کریں کہ سختی اور لہجے کے اندر کیا ہے بڑائی یا اونچی آواز ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، صرف یہ نہیں بلکہ ان سے بات کی جائیں گی بڑے شائستہ انداز میں، بڑے عزت والے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں ان سے بات کی جائیں گی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے بازو، نرمی کے بازو ان کے لیے پھیلا دیے جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک پرندہ جب اپنا بچوں کا پورا کیا، ان کی تمام ضروریات اور نیز ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں ہم نے پوری کی ایک، لیکن تربیت اگر صحیح نہیں کی تو یاد رکھیے وہ آپ کے تمام احسانات کو بھلا دیں گے اور آپ کے ایک احسان کا کیا ہے وہ بوجھ اتارنے تیار نہیں ہوگے، کیونکہ آپ نے جو بنیادی چیز کرنی تھی، ہم نے جو بنیادی ذمہ داری ادا کرنی تھی، صحیح تربیت وہ ادا نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے تو ایک بڑا فائدہ اس کو تیسرے درجے پر یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اولاد اس کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے، اور اگر صحیح تربیت نہ ہو تو وہی اولاد اس انسان کے لیے بڑھاپے کی عمر میں وبال جان بن جاتی ہے، جیسا کہ سماج کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ایسی محروم اولاد کے ہمارے کو سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محروم اولاد بننے سے ہم تمام کو محفوظ رکھیں۔ چوتھا بڑا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے اپنی اولاد کی اچھی اور صالح تربیت کرنے کی وجہ سے کہ وہ اولاد وفات کے بعد یا اگر والدین زندہ بھی ہو تو اپنی والدین کے حق میں، اپنے ماں باپ کے حق میں مستقلاً دعائیں کرتے رہتے ہیں، مستقلاً دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم نہ دی اور ان صحیح امور پر ان کو پالا پوسا نہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں دعا نہیں دیں گے۔ کتنے محروم اولاد ایسی ہیں، کتنی ایسی محروم اولادیں ہیں کہ ان کے ماں باپ کی موتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ایک دعا دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے ان والدین نے انہیں قرآن اور حدیث اور بنیادی تعلیمات سے ناواقفیت میں رکھا، جہالت میں رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے باپ یا ماں کی وفات پر اپنے ماں کی یا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا نہیں سکتے وہ، حالانکہ چاہیے یہ ادب تو یہ ہے، اسلامی تعلیم تو یہ کہ مرنے کے بعد نماز وہ پڑھائے جنازے کی جو سب سے قریبی انسان ہوں۔ ایک انسان مر رہا ہے، اس کا قریبی کون ہوتا ہے؟ اس کا اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ اپنے باپ کو وہ نماز جنازہ کے موقع پر دعا نہیں دے سکتی ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کسی مولوی سے، کسی عالم سے نماز جنازہ پڑھا لیں گے، آپ پڑھا لیں گے، لیکن وہ کسک، وہ تڑپ اور وہ طلب جو اپنے باپ کی مغفرت کے لیے آپ کے دل میں ہوگی، عذاب قبر سے محفوظ وہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کے دل میں جو کسک ہوں گے اپنے باپ کے متعلق،
وہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ وقت کا بڑا عالم کیوں نہ ہو، بہت بڑا امام کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک اٹیچمنٹ، ایک لگاؤ اور ایک ربط باپ بیٹے کا جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جب دعا کریں گے رب کے حضور میں نماز جنازہ میں اپنے باپ کے متعلق، تو آپ یاد رکھیں آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ممکن ہے عالم نے دعا کی، اس کے پاس وہ کسک نہ ہو، عین ممکن ہے اس کے پاس اخلاص نہ ہو، عین ممکن ہے اس کا دل کیا ہے متوجہ نہ ہو آپ کے باپ کی دعا کے لیے، کہاں اس کی دعائیں مقبول ہوگی؟ لیکن آپ جب اپنے باپ یا ماں کی وفات پر ہم ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ یقین مانیں کتنا عظیم ان کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اچھی تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، تو اس صالح اور نیک اور اچھی تربیت کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اولاد زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہے، دعاؤں کا سبب اور سامان بنتی ہے۔ اور ایک انسان کے لیے دعا سے بڑھ کر زندگی میں بھی اور خاص طور پر مرنے کے بعد کوئی بڑا تحفہ دعا سے بڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی تحفہ اور کوئی بھی انسان کے لیے ہدیہ اس کی موت کے بعد جو مرنے کے بعد بھیجتا ہے انسان، دعا سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ یقین مانیں گے علماء نے عذاب قبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض لوگوں کو عذاب قبر جب ہوتا ہے تو وہ دائمی ہے، اب وہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں قیامت کے قائم ہونے تک۔ جب تک وہ عذاب قبر کے اندر وہ انسان موجود ہے، قیامت کے قائم ہونے تک یا قبر سے اس کے اٹھنے تک وہ سلسلہ عذاب کا جاری رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر اور مشرکین کی جماعت ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، سب کے سب۔ دوسرے عذاب قبر وہ ہے جو غیر دائمی ہے، وقتی ہے۔ ایک انسان مسلمان الحمدللہ توحید پر قائم ہے، کچھ گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اس نے چونکہ اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس ظلم کے ازالے کے اللہ تعالیٰ کیا عذاب کا شکار کرے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی انسان کی ایک دعا، کسی بھی انسان کی، اور جب وہ اولاد کرے تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا۔ ایک انسان کی ایک دعا اور یہ کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے باپ کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے، نجات دے دے، ممکن ہے اس کی وہ دعا اخلاص سے نکلی، اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو اس سے دور کر دے۔ کتنا عظیم فائدہ آپ نے ایک انسان کا کیا، اور اگر وہ آپ کا ہمارا باپ ہے بھی لوگوں کی زبان پر ملعون ہو جاتا ہے، لوگ اس پر لعنتیں اور ملامتیں بیچتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان جب اچھی تربیت کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اس اولاد کے نیک ہونے کی وجہ سے جب لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ لوگ بھی آپ کے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بڑا اہم فائدہ اس سے ہم میں سے اکثر واقف نہیں ہوا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، بڑا عظیم یہ فائدہ ہے۔ انسان جب اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو وہ اولاد جتنے بھی نیک اعمال کرتی ہے، جتنے بھی نیک اعمال وہ کرتی ہے، ان تمام نیک اعمال میں والدین کا برابر سرابر کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد، ہماری موت کے بعد ہی، ہماری زندگی کے اندر ہی ہماری تربیت کی وجہ سے اگر وہ اچھی زندگی پر قائم ہے، عبادات پر استقامت سے جمے ہوئے ہیں، تو یقین مانے کہ ان کی تمام عبادات کے اندر جتنا اجر ان کو حاصل ہو رہا ہے، جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے، اتنا ثواب و اجر ہم کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، یہاں پر ایک اہم بات بیان کرتے ہوئے، نکتہ بیان کرتے ہوئے، کہ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم اگر بہت زیادہ تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ نورانی قاعدہ جیسی چیز اپنے بچوں کو سکھا دیں، الف سے لے کے یا تک حروف تہجی اپنے اولاد کو سکھا دیں، کیونکہ پورے علم کی بنیاد اسی الف سے لے کے یا تک کے اوپر قائم ہے۔ اگر آپ نے وہ تعلیم کسی استاد سے دے دی تو گویا سارا کریڈٹ استاد کے نام پر چلا گیا۔ اب جتنا علم وہ آخر تک حاصل کرے گا، گویا اس علم کی بنیاد اسی حروف تہجی کی تعلیم پر ہے، اور سارا کریڈٹ اور اجر کس کو جا رہا ہے؟ اس عالم کو اور معلم کو۔ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں، اپنی اولاد کے اندر آدمی اس فائدے کو حاصل کرنے سے نہ چوکیں، کم سے کم درجے میں اپنی اولاد کو الف سے لے کے یا تک، اور یہ جو بنیادی تعلیم ہے یہ تو کم سے کم دے ہی دیں، بنیادی صورتیں جن کے بنیاد پر وہ تعلیم میں آگے ترقی کرے گا، دینی علوم کو اور شرعی علوم کو حاصل کرے گا مزید۔ تو آپ سوچیں کتنا اہم نکتہ ہے، اس کو آدمی ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے نا، تو وہ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال میں ہمارے لیے بھی حصہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او عاملہ۔ آپ نے فرمایا
جس انسان نے کسی بھی دوسرے انسان کی رہنمائی کی کسی خیر کی جانب، کسی اچھی بات کی جانب، قرآن و حدیث کے مسئلے کی جانب اس کو سکھلا دیا، اس کی تعلیم دے دی، اس کی رہنمائی کر دی، بتلا دیا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، اور بعض روایت میں عاملِهِ، اس نیکی پر عمل کرنے والے کو جو اجر مل رہا ہے اس بتلانے اور سکھلانے والے کو مکمل اجر وہ ملنے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اگر کی ہوگی، اچھی تعلیم ان کو دی ہوگی، ان کو قرآن و حدیث سکھایا ہوگا، اور اسی تعلیم کی بنیاد پر وہ عبادات پر، اسلامی اصول پر قائم ہے، جب تک وہ قائم ہے، جتنے اعمال وہ کر رہے ہیں، اور یقین مانے آگے اگر وہ کسی کو سکھا رہے ہیں، ان تمام اجور و ثواب کے اندر ہم ان کے اندر کیا ہے؟ برابر کے حصے دار اللہ کے یہاں مانے جائیں گے۔ تو ایک بڑا فائدہ اور ایک بڑی اہم نعمت بندے کو یہ حاصل ہوتی ہے اولاد کی اچھی تربیت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ والدین کو بھی اس کے اجر و ثواب میں ساتھ میں کا حصے دار بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم فائدہ انسان کو اولاد کی اچھی تربیت پر یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش کر دے گا، اس کے درجات کو بلند کر کے۔ حالانکہ اس انسان کو اس بات کا احساس اور یقینی علم ہوگا کہ یہ جو پہاڑ کے برابر یہاں پر نیکیاں ہیں نا، میں نے تو نہیں کر رکھی ہیں۔ وہ اپنے بارے میں جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ دنیا میں وہ بڑا کوتا اور سست تھا، عبادات میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا نہیں تھا۔ اب اس کی نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، پہاڑ کا پہاڑ جمع ہوا ہے۔ اب وہ انسان حیرت کے مارے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیح کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک ایمان والے اور ایک نیک بندے کے درجات کو خوب بلند کر دے گا۔ فیقول ان لی ھذا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ اتنے بڑے درجات میرے پاس کہاں سے آ گئے؟ اتنے درجات میں نے تو اتنے اعمال کر نہیں رکھے تھے، پھر یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا باستغفار ولدک لک، یہ سارے درجات، یہ سارے مقامات، یہ بلندیاں جو تجھے حاصل ہو رہی آج، تیرے مرنے کے بعد تیرے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن تیری اولاد نے جو استغفار تیرے لیے کر رکھا تھا، اے اللہ میری والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری والدین کی بخشش فرما دے، یہ سارے جو استغفار اس نے تمہارے حق میں کر رکھا تھا، ہم نے ان تمام دعاؤں کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ نیکی کے بدل بنا دیا۔ بندہ خوش ہو جائے گا۔ آپ سوچے ہم اور آپ اگر وہ ہو تو خوشی کا کیا عالم ہوگا انسان؟ اس دن تو انسان یہ سوچ رہا ہوگا کہ کیسے میرے درجات بڑھ جائے، کیسے میرے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخروئی میں اور اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے۔ اب اس کے درجات بڑھ رہے ہیں، ان درجات کی بلندی میں سبب کون بن رہا ہے؟ اس کی اپنی اولاد۔ تو یقین مانے میرے بھائی، اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو یہ مقام تو ہم کو نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ اولاد تو نہ دعا تو کیا کرے گی بھائی، وہ تو بد دعا کا سبب بن جائیں گے ہم لوگوں کے لیے، لعن و طعن کا سبب بن جائیں گے ہمارے لیے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت جب انسان کرتا ہے تو ایک بڑا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، بڑے درجات اس کے بڑھائے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مارے حیرت کے سوال بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گا کہ تیری اپنی اولاد جن کی نیک تربیت تو نے کر رکھی تھی، انہوں نے تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کیا، دعائیں کی، انہی دعاؤں کو ہم نے آج ان درجات کا بدل کر دیا، ان درجات میں منتقل کر دیا، بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم فائدہ، ایک بڑا فائدہ حیرت انگیز ایک انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رکھی ہے تو یہ اولاد ہمارے لیے جنتی تاج اور جنتی لباس کے تمام لوگوں کے سامنے پہنائے جانے کے سبب بنیں گے، تمام مخلوقات میں رشک کا ہم سبب بنائے جائیں گے، ہماری اولاد سبب بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال بأخذ ولدكم القرآن۔ صحیح الترغیب السلسلہ صحیح کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے قرآن کو سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نور کا ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی آفتاب و سورج کی روشنی کے مانند ہوگی۔ آپ دیکھیں آفتاب یعنی سورج کی روشنی ساری دنیا کو جگمگا دیتی ہے، ایسے تاج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا اعزاز فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بس نہیں کیا، آگے آپ نے فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اور اس کے والدین کو یعنی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ 2 چوغے پہنائے گا، 2 لباس پہنائے گا، اور وہ ایسا لباس ہوگا ان کے والدین کو جو اس کے ماں باپ کو جو پہنایا جائے گا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس لباس کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی چیزوں کو آپ ملا لیجئے، نعمتوں کو ملا لیجئے، وہ نعمتیں اس ایک لباس کا جو اس حافظ قرآن، قرآن کا علم رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو اللہ تعالیٰ پہنائے گا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ دونوں یعنی ماں باپ سوال کریں گے بیما کسینا، اے اللہ یہ ہم کو کیوں پہنایا گیا، یعنی کوئی ایسا عمل تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں۔ یعنی احساس بندے کو ہوگا اپنی کمزوری کا، کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ تمہارا بچہ حافظ قرآن تھا، قرآن کا علم رکھنے والا تھا اور اس پر عمل کرنے والا تھا، اس لیے ہم نے اس کے اعزاز میں تم لوگوں کا اعزاز کیا ہے۔ ایک انسان آپ دیکھیں اس کے والدین کا اگر کوئی اعزاز کر رہا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لہذا اس بندے کے اعزاز کی، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو راضی اور خوش کرے گا۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے۔ یعنی اس میں ایک بات یہی معلوم پڑتی ہے کہ جس کے والدین مر چکے ہو اور وہ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتا تو کیا کرے؟ حافظ قرآن بن جائے، وہ قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں، ان کے ساتھ میں بہت بڑا حسن سلوک یہ ہوگا کہ ایک بندہ کیا ہے خود اپنے آپ کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ اپنے باپ کو انہوں نے گرفتار کر رکھا تھا، کچھ وجوہات کے سیاسی معاملات تھے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس روزانہ جایا کرتے ان کے حال احوال دریافت کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اپنے والد کے پاس گئے بڑی خوشی کی حالت میں۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے آج بڑا خوش نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا، میں نے اپنے بچے کو کیا کر دیا؟ حافظ قرآن بنا دیا، تو آپ کو میں نے کیا ہے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، اور یہی آپ کیا ہے آج بطور خوشی کھا لیجیے۔ اورنگزیب عالمگیر کے باپ کہنے لگے بھائی تو نے اپنے آپ کے لیے انتظامات اور بندوبست کر رکھا ہے، ہمارے لیے خوشی کا کیا اس کے اندر سامان ہے؟ تیرا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، اس میں تیرے لیے اعزاز اور خوشی کا موقع ہے، دنیا میں بھی آخرت میں، ہمارا اس میں کیا ہے؟ یہ بات ان کے دل میں بڑی اثر انداز ہوئی۔ اسی دن سے انہوں نے حفظ قرآن کو جاری کیا اور الحمدللہ مرنے سے پہلے کہ حافظ قرآن بن کر مریں۔ تو یہ ہمت آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ امام ظفر رحمہ اللہ یہ جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 90 سال کے اوپر ان کی عمر ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تیسرا مقام ان کا آتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے بعد تیسرے درجے پر جو امام رحمہ اللہ کے شاگرد مانے جاتے ہیں امام ظفر، بڑے مشہور عالم دین، علماء احناف کے اندر بڑا مقام رکھنے والے اور بہت دگج علم رکھنے والے۔ انہوں نے 90 سال کی عمر ہونے کے بعد قرآن کریم کو حفظ کیا، اور بعض لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ بھئی آپ کے ساتھ میں کیا بنا؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ خواب کوئی دلیل نہیں ہوتے ہیں، لیکن بطور ترغیب قصہ بیان کیا جا رہا ہے، بطور ترغیب قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا سلوک برتا ہوا؟ کہا کہ میری زندگی کا کوئی کام مجھے میرے لیے کیا ہے معتبر مانا نہیں گیا، لیکن میں نے اپنی کمزوری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، 90 سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود جو قرآن کریم کا حفظ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ہے لاج رکھ لی، اس کے بدلے میرا اعزاز کیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان حفظ قرآن کے لیے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ یاد رکھیں ہم اور آپ کمزور ہیں، لیکن قرآن کریم سے جب ہم جڑتے ہیں تو قرآن کریم ہم کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ صحابہ کی جماعت کو آپ دیکھیں، بکھری ہوئی جماعت تھی، منتشر جماعت تھی، اخلاق نہیں تھے، مضبوطی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس سے ان لوگوں کا تعلق جڑا، ایسی مضبوط، ایسی سمجھدار، عقل مند اور ایسی طاقتور قوم بنی کہ ساری دنیا کو ان کے سامنے سر نگو ہونا پڑا قرآن کریم کی برکت سے۔ تو ہم قرآن کریم سے جب جڑتے ہیں تو اپنی کمزوری کو تو ہم مان لیں، لیکن قرآن کریم کمزور نہ سمجھیں۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر برکت ڈال دے گا۔ لہذا
جو انسان عمر کی درازی کا شکوہ کرتا ہو اس کو کبھی بھی عمر کے بڑے ہونے کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ حافظ قرآن بننے میں انسان کو کبھی بھی شرم اور رکاوٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کا اپنا ذاتی فائدہ اس میں تو ہے ہی، اور ایک بڑا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے والدین کا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اعزاز کرے گا۔ المہم، اولاد کی اچھی تربیت سے اور ان کو حافظ بنانے سے انسان کو یہ فائدہ ہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اعزاز فرمائے گا، اس کو اچھا لباس تمام لوگوں کے سامنے پہنایا جائے گا، اور وہ رشک محسوس کریں گے تمام لوگوں کے مقابلے میں، لوگ اس کو دیکھیں گے اور لوگ اف اف کریں گے کہ بھائی کس چیز کی بنیاد پر اس کو کیا ہے یہ حلتان، یہ دو کپڑے پہنائے گئے۔ تو اس اہم مسئلے کو ہم ذہن میں رکھیں اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامۃ فیقول، قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا اور کہے گا یا ربی حلہ فیلبس تاج الکرامۃ ثم یقول یا ربی زدہ فیلبس حلۃ الکرامۃ ثم یقول یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ فیقال له اقرأ وارقع وتزاد بكل آیۃ حسنۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح الجامع کی روایت، آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا اور کہے گا اے رب، اے میرے پروردگار، حامل قرآن کو زیور عطا فرما، اس کو زیور عطا فرما، اس پر اسے عزت و کرامت کا تاج اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس کے لیے اور اضافہ کر دے اور مزید اس کو عطا کر دیں، اس پر اسے عزت و کرامت کا تاج اور ایک جوڑا پہنایا جائے گا۔ پہلے تاج پہنایا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ جب قرآن کریم مطالعہ کرے گا اس کو جوڑا کپڑا پہنایا جائے گا، اور پھر وہ کہیں گا اے میرے رب اس بندے سے تو راضی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کے بعد اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم کے حافظ کا اجر ہے، قرآن کریم کو یاد کرنے والا۔ لیکن یاد رکھیں اس یاد کرنے کے ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے، ورنہ اگر بے عملی ہوگی تو یہ بے عملی اس اجر اور اس اعزاز کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر ہم کو رات کو گولی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بخار ہے، ابھی ٹھنڈے پانی سے آپ اوائڈ کیجیے۔ آپ نے گولیاں اور دوائیاں تو لے لی لیکن آپ نے ٹھنڈے پانی سے احتراز نہیں کیا، تو یقین مانے وہ گولیاں آپ کے لیے شفا اور صحیح ہونے کا سبب نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ رکاوٹ کیا چیز بن گئی ہے؟ ٹھنڈے پانی کا استعمال۔ تو ایسے ہی قرآن کے حافظ کے لیے اعزاز تو ہے، لیکن اچھے اعمال کے ساتھ میں، اس کے مطابق عمل کے ساتھ میں۔ اگر بدعملی ہوگی یا بے عملی ہوگی تو یہ بے عملی یا بدعملی انسان کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک بڑا اجر اور ایک بڑا فائدہ انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی وجہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ اولاد انسان کے لیے قیامت کے دن جہنم سے حفاظت کا سامان بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے کر آزمائش میں ڈال دے، لڑکیاں تو عام طور پر آزمائش ہوتی ہے، ان کی تربیت کا معاملہ کٹھن ہوتا ہے لڑکوں کے مقابلے میں، اور چونکہ وہ بدن اور عقل کے اعتبار سے کمزور بھی ہوتی ہیں، اور ان کی تربیت میں جو نزاکتیں اور باریکیاں آتی ہیں وہ عام طور پر لڑکوں کی تربیت میں نہیں آ پاتی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیوں کی تربیت کے سلسلے میں یا لڑکیاں دے کر جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے، اب وہ انسان ان لڑکیوں کی، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کر کے ان کے ساتھ میں پیش آئے، یہ لڑکیاں قیامت کے دن اس انسان کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں سے نواز رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہی لڑکیاں اگر انسان نے ان کے حق کو ادا کیا، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ میں قائم رکھا، ان کی اچھی تربیت کی، یہ لڑکیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر وہ جہنمی لکھا گیا تھا لیکن اپنی بچیوں کی اچھی تربیت اس نے کر رکھی تھی، یہ لڑکیاں انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ جہنم سے رکاوٹ۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ اولاد اور اولاد میں خاص طور پر لڑکیاں اگر انسان ان کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اچھی تربیت کی وجہ سے اس کے بدلے میں اس اولاد کو یا ان لڑکیوں کو جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنا دے گا۔ ایسے ہی ایک بڑا فائدہ بندے کو اولاد کی اچھی تربیت کی بنیاد پر حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی اولاد کی اور خاص طور پر لڑکیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا قرب اور آپ کی رفاقت اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح مسلم کی روایت الصلہ والآداب میں روایت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت کی، ان کی اچھے سے پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، یعنی بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح وغیرہ کروا دیا، یہ انسان اپنے بچیوں کی حسن تربیت اور اچھی تربیت کی وجہ سے قیامت کے دن آئے گا، وہ اور ہم اس طریقے پر ہوگی۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا اور کہا کہ اس طریقے پر ہم دونوں ساتھ ہو گئے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایک انسان جب اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی، تو وہ لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن رفاقت اور صحبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اہم ترین بعض فوائد ہے جو انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں عظیم اور بڑے بڑے فائدے ہیں جو انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور وہ بچے یا وہ اولاد چاہے تربیت کے باوجود اعمال میں کوتاہ اور کمزور ہو، اعمال میں اور نیکیوں میں کمزور اور کوتاہی کے شکار ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان اولاد کو اللہ تعالیٰ کمزور اعمال ہونے کے باوجود یا اعمال میں کوتاہی ہونے کے باوجود عین ممکن ہے کہ اولاد کو والدین کے درجات کو پہنچا دیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا اور ان کی اولاد نے ان کی ایمان کے ساتھ میں ان کی پیروی کی، ایمان کے معاملات میں ان کی پیروی کی، صحیح عقیدے میں ان کی پیروی کی، ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو والدین کے ساتھ میں کیا ہے درجات میں ملا دیں گے۔ علماء کہتے ہیں ایسا کیوں؟ تاکہ وہ والدین کی آنکھیں اس اولاد کو درجات میں اپنے ساتھ دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور بسا اوقات وہ اولاد کمزور بھی ہو، اولاد نیک اعمال کے اندر، تو اللہ تعالیٰ والدین کی نیکی کی وجہ سے اور ان کے اچھی تربیت کی وجہ سے بچوں کی، گرچہ ان کی اولاد کے اندر کمزوری اور کوتاہی تھی، درجات میں قیامت کے دن جنت کے اندر کیا کر دے گا؟ ان کے ساتھ میں ان کو کر دے گا۔ تو یہ ایک اہم فائدہ ہے جو اولاد کی نیک تربیت کی بنا پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ خصوصاً جو فائدہ ہم نے بیان کیا کہ ایک انسان کو جب اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو حافظ قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے والدین کو جو ہے حلتان، 2 جوڑے کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائیں گا اور وہ تمام لوگوں کے بیچ میں کیا ہے؟ قابل رشک ہو گئے۔ تو یہ جو بڑا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کی ہمیں سارے کو جستجو کرنا چاہیے۔ ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت کریں اور آغاز سے ہی ان کے لیے جو ہے بہترین تعلیم کا انتظام کریں، ان کے لیے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے ساتھ میں قرآن کریم کے حفظ کا بندوبست کریں۔ اور عموماً بچے جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں اس مرحلے میں حافظہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جو چیز بھی ان کے ذہن پر ثبت کر دی جائے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ہم خصوصاً بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے اوپر کیا ہے؟ محنت کریں، اس لیے کہ یہ چھوٹا اور معمولی فائدہ نہیں ہے بلکہ اتنا عظیم فائدہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اگرچہ وہ حافظ قرآن نہ ہو، اگر اس کی اولاد حافظ قرآن ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کا اعزاز فرمائے گے، اور اس کے اولاد کے حافظ قرآن اور قرآن پر عامل اور عمل کرنے والے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو
2 چوغے اور 2 جوڑے پہنائے گا سب لوگوں کے درمیان۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خود اپنی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دیں، اور اپنے ساتھ ساتھ ہی اپنی اولاد کے متعلق فکر مند ہونے، ان کی اسلامی اور دینی اور صحیح تربیت کرنے کی ہم تمام کو توفیق دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں اور جب تک باحیات رکھیں، دین اسلام پر، صحیح اسلامی عقائد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح پر قائم رکھیں۔ جب ہمیں موت دے سنت پر ہی اور توحید کلیمہ پر ہم تمام کی موت ہو۔ قیامت کے دن ہم تمام کو توحید کی دعوت دینے والے سنت کے داعی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، علماء، فقہاء، ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جمع فرمائے، آمین رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اپنی اعمالی کوتاہیوں کے باوجود عطا فرمائیں، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔